بلوچستان کے دردناک واقعے کی اندرونی کہانی۔ محبت اور نکاح اگر جرم ہے تو میرا سینہ حاضر ہے، مجھے پھانسی دے دو، مجھے مار دو، لیکن میرے ساتھ ہاتھ نہ لگانا۔ تم لوگ صرف گولی مار سکتے ہو اور میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ الفاظ تھے ایک بہادر، مظلوم اور بے گناہ لڑکی کے، جسے بلوچستان میں غیرت کے نام پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس حیوانیت کے پیچھے صرف ایک وجہ چھپی تھی: محبت۔ شیتل نامی لڑکی پاکستان کی بہادر بیٹی کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ جب اسے مارا گیا تو اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ ڈر۔ اس نے اپنی زندگی کے لیے کسی سے بھیک نہ مانگی۔ اس کے ہاتھ میں اللہ کا کلام تھا اور وہ بڑی بہادری سے مقتل میں خود چل کر گئی۔ یہ واقعہ انتہائی دردناک ہے، جس نے غیرت کے نام پر قتل کرنے والے بے غیرتوں کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ آج کی نہیں بلکہ 1.5 مہینے پرانی ہے، یعنی یہ قتل عید الاضحیٰ سے چند دن پہلے ہوا تھا اور ویڈیو کافی دن بعد اپلوڈ کی گئی۔ لڑکی کا نام شیتل بتایا گیا ہے، جو اس کا فرضی نام ہے تاکہ اس کی شناخت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ لڑکے کا بھی فرضی نام زرق ہے، جبکہ اس کا اصل نام ثناء اللہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لڑکی پر فائرنگ کرنے والوں میں اس کا اپنا بھائی اور باپ شامل تھے۔ باپ کا نام باروں صدق زئی اور بھائی کا نام جلال بتایا گیا ہے، جو ویڈیو میں بھی نظر آتا ہے۔ کہانی یوں ہے کہ 32 سالہ شیتل زرق قبیلے کے لڑکے سے محبت کر بیٹھی اور بھاگ کر نکاح کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ بلوچستان میں ایسا کرنا موت کی سزا کے برابر ہے۔ دونوں ایک علاقے میں 1.5 سال تک خوشی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ شیتل کو ایک دن اپنے گھر والوں کی یاد آئی، اس نے رابطہ کیا اور گھر والوں نے محبت سے بات کی، کہا کہ آ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ شیتل نے ان کی باتوں پر یقین کیا اور واپس اپنے قبیلے آ گئی۔ جیسے ہی وہ پہنچی، قبیلے کے لوگوں نے ان دونوں کو گھیر لیا، تشدد کا نشانہ بنایا، گاڑی میں ڈال کر دور لے گئے اور پھر ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ ظلم کربلا کی یاد دلاتا ہے، جیسے کوفیوں نے امام حسین کو محبت سے بلایا اور پھر ظلم کیا۔ کربلا ایک وقت کا واقعہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ ہر دور میں حسین اور یزید ہوں گے، ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل۔ شیتل نے بڑی ہمت کے ساتھ موت کو گلے لگایا۔ اس نے قرآن سینے سے لگا رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ قرآن سینے سے لگانے سے گناہ نہیں چھپتے، حالانکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ وہ کہتی رہی کہ میرے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، گولی مارنی ہے تو مار دو۔ اس کے سینے پر 3 گولیاں ماری گئیں، وہ تڑپتی رہی مگر ظالموں کو رحم نہ آیا۔ پھر پوری میگزین خالی کر دی گئی اور لڑکے زرق کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس غیرت کے نام پر قتل کہا گیا، مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ غیرت ہے تو بے غیرتی کیا ہے؟ اصل بہادری اس لڑکی نے دکھائی جس نے مردوں کو نامرد ثابت کر دیا۔ لمبی داڑھی والے ظالم قرآن سامنے تھا مگر حیا نہ آئی۔ وہ اکیلی لڑکی نے ان سب سے زیادہ غیرت مند تھی۔ کبھی تاریخ میں نہیں سنا کہ عورت نے غیرت کے نام پر مرد کو قتل کیا ہو۔ جس دن ایسا ہوا، مرد صرف تصویروں میں رہ جائیں گے۔ یہ غیرت اس وقت کیوں نہیں جاگتی جب بہنیں یا بیٹیاں جائیداد مانگتی ہیں؟ بڑے شہروں میں پڑھنے والی انہی وڈیروں کی بیٹیاں اپنی مرضی سے شادیاں کرتی ہیں، مگر پنچایتی فیصلوں میں وہی وڈیرے دوسری لڑکیوں کو قتل کی سزا دیتے ہیں۔ اس بلوچ قبیلے کی غیرت کو بھی سلام، جو بیٹیوں کو غیر محرموں کے سامنے قتل کر کے اپنی پگڑی جب بچاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح بیٹی ہار گئی اور پگڑی جیت گئی۔ زمانے کے چلن سے برسرے پیکار عورت ہوں، سو ہر ایک مرحلے پر جبر سے دوچار عورت ہوں۔ میرے اندر نمو پاتی ہیں آنے والی نسلیں بھی، خدا کے بعد میں تخلیق کا کردار عورت ہوں۔ ریاست کا کام صرف سڑکیں بنانا نہیں، انصاف دینا بھی ہے، مگر یہاں تو قانون جیبوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ جج خود انصاف مانگ رہے ہیں، عوام کو کیا دیں گے؟ امید تو نہیں، لیکن حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو نہ صرف سزا دیں بلکہ عبرتناک سزا دے تاکہ دوسرے سیکھیں۔